ہمارے ایک بہت اچھے کلائنٹ تھے، تو ان کی گاڑی جا رہی تھی، ان کے بچے شاید کوئی جوس پی رہے تھے، انہوں نے جوس پی کے ڈبے جو ہے وہ باہر پھینکے. تو وہ بچے جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے وہ جوس کے ڈبے اٹھائے اور پوری کوشش کر رہے تھے اس میں سے کچھ پی لیں. جوس پی لیں. اچھا. تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، لیکن وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے پھر سے سوچنا شروع کیا کہ یار کیا ہمیں وہ ان لوگوں کے لیے ہی کام کرتے رہنا چاہیے جو کہ بہت لوگ کر رہے تھے، اور کوئی برا کام نہیں ہے وہ بھی کرنا، ہوں. یا کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جو یہ بچوں کے لیے بھی ہم کچھ بہتر زندگی ان کی ان بہتر کی بنا کچھ سکیں. کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، انسان کوشش ہی کر سکتا ہے. تو سر وہاں سے آپ نے ایڈیشنلی کیا سیکھا؟ فار ایگزامپل ایک چیز تو آپ نے مینشن کی کہ آپ نے وہاں پہ جا کے بیک ٹو اسکوئر ون سے آپ نے اسٹارٹ کیا کہ دوبارہ اسٹوڈنٹ لائف، پھر ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ یو آر ہیڈنگ این آرگنائزیشن، تو ایک مینٹلٹی کا بھی ڈفرینس آتا ہے. آپ جی ان ایزی بھی فیل کرتے ہیں کہ میں کیا تھا اب میں کیا کر رہا ہوں. تو اس اسٹرگل سے اور اس مائنڈ سیٹ شفٹ سے آپ نے کیا لرن کیا؟ دیکھیں یار، آپ نے بالکل ٹھیک یہ کہا کہ آپ بالکل زیرو سے سٹارٹ کریں. آپ کو ایک کمفرٹ زون میں جب ہوتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید موسٹ آف دا پیپل تھنک کہ یار میں تو بہت کچھ ہوں. صحیح. جب آپ دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کتنی وسعت ہے اس دنیا میں، اور کتنے سمجھدار اور میں بھی ذہین لوگ آپ سے زیادہ بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے، ناٹ دیٹ کہ یہاں نہیں ہے، بٹ وہاں پہ جا کے جب آپ دوبارہ سے اسٹوڈنٹ لائف میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یار اچھا ہم تو اپنے آپ کو بڑا زبردست. آپ کی سکولنگ اچھی ہوئی ہے اور ڈیورنگ سکولنگ بھی آپ کو بڑا ایک اچھا ایکسپوجر ملا ہے آف ڈفرینٹ سکولنگ سسٹمس ان پاکستان. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ایک اچھی انسٹیٹیوشن سے بھی پڑھا اور پھر باہر کا بھی ایکسپوجر آپ کو ملا اور ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ گئے. تو سر ابھی آپ ماشاء اللہ سی او کے پوزیشن میں بیٹھے ہیں. تو کیا سر اور ویل ٹو ڈو فیملی سے بھی آپ بلونگ کرتے ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں ہے سر جو آپ ابھی جس پوزیشن میں ہیں یہ آپ کے پریویلیجز کی وجہ سے ہیں؟ یا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے طرح کچھ بہت ہی ریموٹ ایریاز سے نوجوان بلونگ کرتے ہیں، کیا وہ بھی یہ خواب دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، کبھی کبھار اپنی سستی کی وجہ سے آپ کسی اچھی اپرچونٹی کو گریب نہیں بھی کرتے. اچھا مس یار میں کرتے یہ ہیں. کل کر لوں گا. کسی نے آپ کو بلایا کسی چیز کے لیے کہ یار اچھا آؤ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کسی ایک چیز پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا وہ فلاں کالج کے اندر ایک نیا کالج بنا ہے اس میں کچھ داخلے شروع ہوئے ہیں، یا وہ فلاں یونیورسٹی آؤ اس کا فارم بھر لیں. آپ کہتے ہیں یار اچھا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مس آؤٹ کر جاتے ہیں وہ اپرچونٹی. یا یہ میں اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. پھر اس طرح جاب میں کوئی جاتے ہیں آپ. السلام علیکم. کیریئر انسائٹس وتھ فضل میں آپ سب کو خوش آمدید. دس از می فضل اکبر، یور ہوسٹ اینڈ کیریئر مینٹور. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں ایسی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے، اور ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے تجربات سے ہم سیکھیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں جو اہم شخصیت ہمارے مہمان ہیں وہ یاسر اشفاق صاحب ہیں، جو کہ پاکستان مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ کمپنی کے سی ای او کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی سے، ان کے جد و جہد سے اور ان کے پیغامات سے سیکھیں. اور میری نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے اور پروفیشنل سے یہ گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور یاسر اشفاق صاحب کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ بہت کمنگ بہت ٹو آور شکریہ، شو. بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا اس شو میں. اٹس این آنر فار اس سر. سر آپ کی سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی جرنی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں، اور پھر آپ نے کہاں سے ہوتے ہوئے آپ جو ہے نا اس مقام تک پہنچے ہیں. جی میں بہت شروع میں بچپن میں میرے فادر یہاں موو ہو گئے تھے اسلام آباد میں، تو میری اسکولنگ شروع یہاں سے ہوئی.
پھر کچھ عرصہ وہ میرپور آزاد کشمیر میں اسٹیشن رہے، تو وہاں پہ ہم چلے گئے، وہاں پہ کچھ سکولز میں پڑھا، پھر واپس اسلام آباد، پھر کراچی، اور کراچی سے پھر اسلام آباد. سو بہت سارے ہم نے اسکول اور کالجز بدلے، اور اسے کافی ایک لحاظ سے ایک ایکسپیرئنس رہا کہ ایکسپوجر رہا. مختلف قسم کے انوائرمنٹ میں یا مختلف قسم کے اسکولز یا نئی، کیونکہ ہر جماعت اور ہر کلاس کی بھی ایک اپنی ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک ہیرارکی بھی ہوتی ہے اور ایک ٹوٹل ایک اسٹرکچر بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس میں ایڈجسٹ ہونا مختلف ٹیچرز کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں جب میں بعد میں دیکھتا ہوں، اس وقت تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی ایک بڑی زبردست، میرا خیال ہے، ایک ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے کالج یہیں سے کیا، اسلام آباد سے، اور پھر آئی سی ایم اے جوائن کیا، انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. اور پھر میرا ابھی فائنل پارٹ رہتا تھا، اور میں نے بینک آف خیبر میں کو جوائن کیا جاب کے لیے. جی، پشاور میں. اور اس وقت بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو اب بہت علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی ہوتے تھے. فائنینس، اکاؤنٹس، ٹریجری جو تھا وہ ایک جگہ ہوا کرتا تھا. تو وہ میں نے جوائن کیا. فائنل پارٹ میرا رہتا تھا. فائنل پارٹ پھر میں نے اس وقت 5 پارٹس ہوا کرتے تھے، اچھا. تو وہ میں نے پھر جاب کے ساتھ ساتھ کیا. اور بس وہاں سے پھر ایک وقت آیا کہ ٹریجری اور اکاؤنٹس، فائنینس ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ علیحدہ ہو گئے، اور پھر میں نے ٹریجری میں کام کیا. تو کوئی 8 سال پھر میں نے بینک آف خیبر میں کام کیا. اور وہاں پہ جب میں کام کرتا تھا تو میں نے سوچا کہ کیا میں نے یہیں پہ کام کرتے رہنا یا کچھ مجھے اور بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس دوران 8 سال میں میری تقریباً میں چیف ڈیلر ہو گیا بینک آف خیبر میں. اور پھر جب میں چھوڑنے لگا تو اس سے چند ماہ پہلے میرے جو باس تھے، وہ ہیڈ آف ٹریجری جو ہوتے تھے، وہ چھوڑ گئے، اور انہوں نے مجھے ایکٹنگ چارج ٹریجری کا دے دیا. تو سمجھ لیں کہ میں کوئی 32-33 سال کا تھا تو میں ہیڈ آف ٹریجری بن گیا. لیکن میں نے کہا کہ کچھ اور وہ واقعات پھر ہم میں بھی آگے ڈسکس کریں گے، کیا وجوہات تھی جن کے بنا پہ پھر میں سڈنی چلا گیا ماسٹرز اکنامکس میں کرنے کے لیے. اس وقت میں شادی شدہ تھا، 2 بچے بھی تھے. اور پھر میں واپس وہاں سے آیا، اور پھر آگے پھر بات کرتے ہیں. صحیح. ایک واقعی میں ایک انسپائریشنل جرنی ہے. اور پھر آپ ابھی جو سرو کر رہے ہیں ایز اے ان اے پوزیشن آف سی ای او، لیڈنگ این آرگنائزیشن. جی سر ایک بات آپ نے بیچ میں مینشن کی کہ آپ نے ڈیورنگ اسٹڈیز آپ نے کام کرنا شروع کیا تھا. جی جی تو کیا ایز اے پارٹ آف کریکولم یہ تھا، یا آپ نے خود سے جو ہے خود نا سے. ایسے کیا تھا؟ اس وقت کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ آپ کو ایسوسیٹ ممبر وہ انڈکٹ کرتے تھے جب آپ کی میرا خیال ہے 3 سال کی ایکسپیرینس ہو جاتا تھا، تو اس سے پہلے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا. لیکن یہ تھا کہ میں نے ابھی فائنل پارٹ رہتا تھا، کچھ لوگ انٹر کر کے سٹارٹ کر دیتے تھے، لیکن پھر بڑا ٹائم لگا کرتا تھا فائنل 2 پارٹس کرنے میں. تو اس لحاظ سے پھر میں نے جاب شروع کر دی تھی. صحیح. تو سر آئی سی ایم اے از بیسیکلی اے فائنانس فیلڈ، ایم آئی جی، رائٹ؟ اکاؤنٹنگ، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. بالکل. جی تو اس فیلڈ کو آپ نے کیوں چنا؟ یعنی یو چوز دس فیلڈ آفٹر ایف ایس سی اور ایف اے؟ بی ایس سی. آفٹر بی ایس سی. آفٹر تو بی ایس اس سی طرف آنے کے وجوہات کیا ہیں؟ یار کوئی خاص وجہ نہیں تھی، سمجھ لیں ایکسیڈنٹل تھا. اچھا. سٹارٹ تو ہم نے وہ مطلب جب میں نے بی ایس سی کی تو وہ میتھس اور فزکس کے اندر کی تھی، اچھا. بٹ کچھ اچھے نتائج نہیں آئے تھے وہاں سے. تو پھر سوچا کیا کیا جائے، تو ایک دوست سے پتہ چلا کہ یار یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، تو بس اس طرف نکل گئے. پھر ڈفرینٹ آپشنس ایکسپلور کرتے ڈفرینٹ کرتے. آپشن دیکھیں، یہ میں بات کر رہا ہوں جب ہم 91 92 کی بات، اس وقت زیادہ تر یا تو لوگ ڈاکٹر بنتے تھے یا ایسے ہی. انجینئرز بنتے تھے. صحیح. لیکن میرا کوئی خاص شوق نہیں تھا، نہ ڈاکٹر بننے کا تھا نہ انجینئر.
تو صحیح. میں نے کہا کہ یار اس لیے میں فزکس اور میتھمیٹکس کی طرف نکلا تھا. بٹ الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ کیونکہ اس طرف اتنے معیار کے نمبر نہیں آئے، اور بیچ میں ایک دو اور چیزیں ہوئیں زندگی میں جس کی وجہ سے یہ بھی میرا خیال تھا کہ میں باہر جاؤں گا، پھر میں نے وہ ترک کر دیا جانا. صحیح. اور وہ میرے والدین کا، ہم جا رہے تھے ملتان کی طرف لاہور سے، تو ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اوہو. اور میں بھی اس میں تھا. خیر میں پچھلی سیٹ پہ تھا، تو مجھے تو چوٹیں نہیں آئیں، لیکن وہ ہمارا ڈرائیور تھا اس کو بھی چوٹیں ہلکی پھلکی آئیں، لیکن وہ تو بالکل ہمت ہارا ہوا تھا. تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ میری کوئی عمر تھی 19-20 سال کی، تو اور وہ بالکل ملتان سے کوئی گھنٹہ پہلے کوئی حادثہ ہوا. تو وہاں سے پھر میں اپنے والدین کو کوئی کبھی ایک گاڑی میں، پھر وہ اس کا ٹائر پنکچر ہوا دوسری میں، اور وہاں سے میں ان کو نشتر ہاسپٹل جو ہے ملتان لے کے گیا. یہ آپ لے کر آئے ہم کو؟ وہ میں ہی تھا اس وقت. اچھا. ایک میرا چھوٹا نیفیو تھا جو 1.5-2 سال کا تھا، اس کو بھی ساتھ. تو وہاں سے ان کی حالت سمجھ لیں آپ اتنی خراب تھی کہ کوئی مہینے کے قریب وہ دونوں ہاسپٹل میں رہے، اور تقریباً میرے والد صاحب کو تقریباً کوئی 107-108 آنکھیں تو صرف چہرے اور پر لگے تھے. اوہو. تو اس سے میں نے سوچا کہ یار اب کیا کرنا چاہیے. شاید ان کو وہ ایسے ایک انسان کو خیال آتا ہے نا کہ یہ اگر میں نہ ہوتا تو پھر، حالانکہ کوئی نہ کوئی اور چیز بھی وسیلہ بن جاتا ہے، لیکن وہ جب آپ ذرا ینگ ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ ذرا مختلف ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ فی الحال شاید مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں رہوں. تو وہ پھر اس کے بعد پھر میں نے ICMA جوائن کیا، اور پھر اس سے آگے. صحیح. تو آپ لیکن سمجھتے کوئی ایسی کوئی پلان نہیں تھا، یہ ایکسیڈنٹل تھا، ایک اپرچونٹی تھی کہ چلو یار یہ بھی چیز ہے تو اس کو دیکھتے ہیں. اور شروع میں کوئی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے کبھی اکاؤنٹنگ پڑھی نہیں تھی. میں تھا، ایک دو دوست اور ہمارے تھے، تو وہ پہلے 1-2 دفعہ پارٹ میں کافی ہمیں جھٹکے ملے، لیکن بس ہمت پکڑ لی پھر کہ چلو کرتے ہیں، اور پھر ہم نے کافی کوئکلی باقی پارٹس کافی جلدی کر لیے. اچھا. تو یہ سر آپ نے ایک بہت ایک اچھی بات مینشن کی کہ شروع میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑا. ہاں تو کیا اس اسٹرگل کی وجہ سے لیٹر آن آپ کو کامیابی ملی، اور اس کا کیا امپیکٹ تھا جو شروع میں آپ نے اسٹرگل کیا تھا؟ جی، اسٹرگل کا یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی انسان کو اس دنیا میں آئے تو اسٹرگل تو کرنی ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اور کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. تو وہ جو تھا اس سے یہ تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آسانی سے نہیں ملتی ہے، تو تھوڑا سی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ایک ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے میرا خیال ہے آپ کی زندگی میں مختلف چیزوں کے ساتھ، اور جو لوگ ان سب اسٹرگلس کے تھرو گزرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کے گزرتے ہیں. بالکل صحیح. اگر وہ آگے اس مشکل کو پار کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ سیکھ کے کوئی سکسیزفل ہوئے ہیں، اور اب کوئی نئی اسٹرگل شاید ان کے لیے شروع ہو جائے. ورنہ کچھ لوگ جو ہیں میرا خیال ہے کہ شاید اپنی پوٹینشیل کو اچھی طرح یوٹیلائز شاید نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ 1-2 دفعہ فیلیئرس کی وجہ سے اپنے پھر رک جاتے ہیں. گیو اپ کرتے ہیں. جی صحیح. یہ بھی ہوتا ہے. اچھا سر، آپ نے ICMA کیا پہلے، جی اس کے بعد پھر جو آپ نے جو ڈگری کی ہاں. اکنامکس میں، اور وہ بھی یونیورسٹی آف سڈنی. سڈنی جی سے جی کیا آپ نے. لیکن آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ اس ٹائم کیا جب آپ کے 2 بچے بھی تھے، تقریباً گیپ تھا کوئی بیچ میں 8-9 ایئرس کا گیپ تھا. جی جی بالکل. تو کیا یہ مشکل نہیں تھا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑا سا گیپ آ جائے گا پھر اسٹڈی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کر سکیں گے ہمیں؟ یار جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرا ایک شوق تو تھا کہ یار کسی یونیورسٹی اچھے ادارے میں جا کے پڑھا جائے، کچھ ایکسپلور کیا جائے دنیا میں. تو میں جب بینک میں کام کر رہا تھا اس وقت میں اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ تھا، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا مجھے ہیڈ آف ٹریجری، اور تو میں چھوڑنے لگا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم آپ کو پرماننٹ کر دیتے ہیں، آپ کو پروموشن بھی کر دیتے ہیں.
لیکن تھوڑی سی یہ زندگی میں سوچ آئی مجھے 8 سال میں کہ یار بینکنگ جو ہے یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن پاکستان میں جس قسم کی غربت ہے تو کیا ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جا کے کام کرنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ ہمارے ہیڈ آفس ہم سے کوئی ہارڈلی کوئی سمجھ لیں 100 میٹر پہ ہوتا تھا، وہاں سے میں پیدل چلتا آ رہا تھا، تو ہمارے ایک بہت اچھے کلائنٹ تھے، تو ان کی گاڑی جا رہی تھی، ان کے بچے شاید کوئی جوس پی رہے تھے، انہوں نے جوس پی کے ڈبے جو ہے وہ باہر پھینکے، ہوں تو وہ بچے جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے وہ جوس کے ڈبے اٹھائے اور پوری کوشش کر رہے تھے اس میں سے کچھ پی لیں. جوس پی لیں۔ اچھا. تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، لیکن وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے پھر سے سوچنا شروع کیا کہ یار کیا ہمیں وہ ان لوگوں کے لیے ہی کام کرتے رہنا چاہیے جو کہ بہت لوگ کر رہے تھے، اور کوئی برا کام نہیں ہے وہ بھی کرنا، ہوں یا کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جو یہ بچوں کے لیے بھی ہم کچھ بہتر زندگی ان کی بہتر ان کی بنا کچھ سکیں. کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، انسان کوشش ہی کر سکتا ہے۔ سو اس وجہ سے پھر میں باہر چلا گیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ کرنا ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی ایک اکنامکس سے، کیونکہ ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزیں تو اکنامکس کے ساتھ ہی تعلق ہے، تو وہ جا کے پھر میں نے کی، اور جیسے آپ نے وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے بچے بھی تھے، وائف بھی تھیں، اور ہوں وہ ادھر ہی تھیں، اچھا. تو وہ 1.5 سال کافی پھر وہ علیحدہ سے ایک اسٹرگل تھی۔ ہوں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بالکل ایک ہیڈ آف ٹریجری کی پوزیشن آپ کے پاس ہو، اور آپ پھر وہاں جا کے دوبارہ سے اسٹوڈنٹ لائف شروع کریں، ہوں اور آڈ جابس بھی کر رہے ہوں پھر آپ، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ اور اسٹرگل ہے. پڑھائی بھی کر رہے ہوں ساتھ۔ ہوں تو اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ میری وائف نے بھی بہت ساتھ دیا ہے، اور میری فیملی والدین نے بھی، کیونکہ وائف نے پھر دونوں بچوں کا خیال رکھا، اور وہ پشاور سے ادھر موو ہو گئیں اسلام آباد میرے ہوں پیرنٹس کے ساتھ۔ تو یہ اچھا. تو سر وہاں سے آپ نے ایڈیشنلی کیا سیکھا؟ فار ایگزامپل ایک چیز تو آپ نے مینشن کی کہ آپ نے وہاں پہ جا کے بیک ٹو اسکوئر ون سے آپ نے اسٹارٹ کیا، کہ دوبارہ اسٹوڈنٹ لائف، پھر ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے یہاں پہ. یو آر ہیڈنگ این آرگنائزیشن، تو ایک مینٹلٹی کا بھی ڈفرینس آتا ہے، آپ جی ان ایزی بھی فیل کرتے ہیں کہ میں کیا تھا اب میں کیا کر رہا ہوں. تو اس اسٹرگل سے اور اس مائنڈ سیٹ شفٹ سے آپ نے کیا لرن کیا؟ دیکھیں یار، آپ نے بالکل ٹھیک یہ کہا کہ آپ بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے، کیونکہ اس دور میں یہ بات کر رہا ہوں 2004 کی، ٹیکنالوجی بھی اتنی کوئی ایڈوانس نہیں تھی، صحیح. ٹھیک ہے نا، کہ ابھی تو آپ جائیں اور واٹس ایپ پہ اور ہوں آپ سرچ کریں تو دنیا کی ہر چیز آپ کو پتہ چل سامنے آ جاتی ہے کیا جاتی ہے. ہے۔ سو آپ کو وہاں پہ شروع میں جا کے یہ بھی سیکھنا ہوتا تھا کہ اچھا یار کون سا بس کا روٹ ہے، کون سے ٹکٹ، اور کہاں سے آپ ایک ہوں کمفرٹ زون سے نکل کے اب آپ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح. پلس ایک تو یہ بات ہوتی ہے آپ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، پھر ایک جاب سے آپ 7-8 سال بعد پھر آپ اسٹوڈنٹ لائف میں آتے ہیں آپ، بٹ جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آپ یہاں پہ نا اپنے آپ کو ایک کمفرٹ زون میں جب ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید موسٹ آف دا پیپل تھنک کہ یار میں تو بہت کچھ ہوں۔ صحیح. جب آپ دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کتنی وسعت ہے اس دنیا میں، اور کتنے سمجھدار اور میں بھی ذہین لوگ آپ سے زیادہ بھی بہت ہیں، ہوں ٹھیک ہے۔ ناٹ دیٹ کہ یہاں نہیں ہے، بٹ وہاں پہ جا کے جب آپ دوبارہ سے اسٹوڈنٹ لائف میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یار اچھا ہم تو اپنے آپ کو بڑا زبردست سمجھتے تھے میتھمیٹکس اور یہ، تو وہ وہاں پہ آپ کو سمجھتا ہے انفارچونیٹلی یہاں پہ، کیونکہ اکنامکس کے ساتھ آپ کو میتھمیٹکس کافی پڑھنا پڑتی ہے، ہوں تو جو یہاں پہ لیول ہے میم اس کا، وہ انفارچونیٹلی بہت لو ہے۔ سو یہ تمام چیزیں پھر آپ کو وہاں جا کے ریئلائز ہوتی ہیں کہ ایک آپ کو بہت جو وائڈ اسپیکٹرم ملتا ہے، مختلف کلچر کے لوگ آئے ہوتے ہیں، پھر ہم نے کچھ دوستیاں بھی کیں وہاں پہ، کچھ میرے US کے بھی کچھ لوگ آئے تھے پڑھنے،
چلی سے کچھ لوگ تھے، ایک آدھ دوست تھے ہمارے فلپین سے، پھر سنگاپور سے. سو اس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں کلچرز کے بارے میں آپ کو زیادہ پتہ چلتا ہے. وہ پڑھنا ایک چیز ہے، ٹی وی پہ دیکھنا ایک چیز ہے، اور جا کے خود ملنا اور ان کے درمیان رہنا. چائنیز پریکٹیکل بہت تھے وہاں ایکسپیرئنس. پہ، تائیونیز، اور پھر میں ایک گھر میں جس میں رہتا تھا اس میں مختلف رومز پہ مختلف لوگ رہتے تھے. ساؤتھ کورینز تھے، فن لینڈ کے لوگ تھے، فنش لڑکے تھے. تو سو آپ مختلف کلچر سے ملتے ہیں، ان کے کھانے دیکھتے ہیں، ان کے آپ کو ایک جو ہے نا سینس ایک یہ ملتی ہے جس کو کہا جائے کہ دوسرے لوگوں اور کلچرز اور مذاہب کے بارے میں سمجھ بھی آتی ہے، اور آپ کے اندر وسعت بھی پیدا ہوتی ہے کہ ان کو کیسے یعنی کہ برداشت کا جو مادہ ہے وہ بھی آپ کے اندر بڑھتا ہے. بالکل ایکسیپٹ کرنا. ہاں ایکسیپٹنس جو ہے، بالکل. بالکل صحیح سر. تو سر اس میں ایک اور چیز آپ نے مینشن کی تھی کہ آپ فار ایگزامپل آپ کی سکولنگ اچھی ہوئی ہے، اور ڈیورنگ سکولنگ بھی آپ کو بڑا ایک اچھا ایکسپوجر ملا ہے آف ڈفرینٹ سکولنگ سسٹمس ان پاکستان. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ایک اچھی انسٹیٹیوشن سے بھی پڑھا، اور پھر باہر کا بھی ایکسپوجر آپ کو ملا اور ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ گئے. تو سر ابھی آپ ماشاء اللہ سی او کے پوزیشن میں بیٹھے ہیں. تو کیا سر اور ویل ٹو ڈو فیملی سے بھی آپ بلونگ کرتے ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں ہے سر جو آپ ابھی جس پوزیشن میں ہیں یا آپ کے پریولیجز کی وجہ سے ہیں، یا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے طرح کچھ بہت ہی ریموٹ ایریاز سے نوجوان بلونگ کرتے ہیں، کیا وہ بھی یہ خواب دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہماری کوئی بہت ایک جو پاکستان کی ایک ایلیٹ کلاس ہے اس میں سے تو خیر شاید ہمارا تعلق نہیں تھا، لیکن میرے والد اچھے پڑھے لکھے تھے، اور ایک انہوں نے فلاسفی میں ماسٹرز کیا تھا 60s میں گورنمنٹ کالج لاہور میں سے. اچھا. تو اور وہ ایک سیمی گورنمنٹ جاب کرتے تھے، اٹانومس باڈی میں تھے، اچھے سینئر آفیسر تھے. سو کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی بہت پرائیویٹ سکولز کا اس وقت اتنا دور بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن گورنمنٹ سکولز میں آپ کو بتاؤں اس وقت ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی تھی. اس وقت بہت اچھی کوالٹی ہوتی تھی. میں اب جب سنتا ہوں اپنے بچوں سے یا اور کہ یار وہ جو ٹیچرز ہیں جو ان کی جو علم تھا ہمارے ٹیچرز کا، نہ صرف اپنے مضمون کے بارے میں بلکہ جنرل نالج ان کا جو تھا وہ بھی بڑا وائڈ اسپریڈ تھا، اور ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا. سو یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے، ایک مڈل کلاس، اچھی مڈل کلاس سے تعلق تھا. اور ہم نے بہت سارے اپنے ساتھی دیکھے ہیں جو کہ شاید لوور مڈل کلاس یا ریلیٹیولی پور فیملی سے تھے، وہ بھی اب اچھے مقام پہ پہنچ گئے ہیں اپنی تعلیم کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے. سو ایک میرا یہ خیال ہے، اور یہ بار بار میں کہوں گا کہ کوئی اپرچونٹی ملتی ہے، ایک تو ہارڈ ورک، پھر تھوڑی اپرچونٹی جو ملے اس کو سوچ سمجھ کے گریب کرنے کی کوشش کریں. اچھا. اور باقی آپ کی قسمت بھی ہوتی ہے، لک بھی ہوتی ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں نا، تو محنت کا جو ہے نا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان کہے صرف میں اپنی صرف محنت اور محنت کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، تو میں تھوڑا سا ذرا ایک اس سے اختلاف کروں گا کہ اس میں ضرور جو ہے نا آپ کی گڈ لک کا بھی ہے کہ دیر از دیٹ ایلیمنٹ ایز ویل. سر یہ جو آپ نے اپرچونٹی والی بات کی، جی اس حوالے سے سر تھوڑی سی اور ہماری یہ رہنمائی کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اپرچونٹی سے کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کو اپرچونٹی کو سمجھنا بھی ایک سینس بھی ہونا چاہیے، وہ کیسے آئے؟ اچھا، اس میں بھی میرا خیال ہے لک کا بڑا ایلیمنٹ ہے. اچھا. کیونکہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھار نا آپ کو گٹ فیلنگ ہوتی ہے، سکس سینس آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اچھی اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار اپنی سستی کی وجہ سے آپ
کسی اچھی اپرچونٹی کو گریب نہیں بھی کرتے. اچھا مس یار میں کرتے یہ ہیں. کل کر لوں گا. کسی نے آپ کو بلایا کسی چیز کے لیے کہ یار اچھا آؤ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں کسی ایک چیز پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ فلاں کالج کے اندر ایک نیا کالج بنا ہے اس میں کچھ داخلے شروع ہوئے ہیں, یا وہ فلاں یونیورسٹی آؤ اس کا فارم بھر لیں. آپ کہتے ہیں یار اچھا دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, مس آؤٹ کر جاتے ہیں وہ اپرچونٹی. یا یہ میں اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. پھر اس طرح جاب میں کوئی جاتے ہیں آپ, کوئی پھر نارملی آپ بہت کم ہی ایسے ادارے ہیں جو میرٹ پہ ڈائریکٹ ہی رکھ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ریفرنس کے طور پہ کوئی بھیج دیتا ہے بڑے اچھے اچھے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ یار اچھا اس کو ذرا دیکھ لیں. تو وہ ہمارے پاس بھی اس وقت کئی لوگ آتے ہیں, بچے انٹرنز آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں کہ یار اچھا یار میں بھجوا رہا ہوں ذرا دیکھ لو اس کو کہیں. اچھا وہ کچھ آئیں گے وہ بڑی اپنی شوق شو کریں گے, پیشن شو کریں گے, کئی آئیں گے ہی نہیں, اور کوئی آئیں گے 1-2 دن کے بعد کہ نہیں یار واپس چلے جائیں گے. کہ میں بس جو ہے نا ابھی مجھے نہیں کام کرنا, یا میں انٹرنشپ نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ میرا خیال میں وہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, اور زندگی میں آگے جا کے اور بھی ایسی بڑی اپرچونیٹیز آتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یار اچھا تم اسلام آباد میں ہو اور یہ ایک نا نئی اپرچونیٹی کراچی میں ہے ایک ہی کمپنی کے اندر, تو کیا تم جانا پسند کرو گے؟ آدمی کہتا ہے یار وہی میں اپنے آپ کو ڈسکمفرٹ کیوں. سو کمفرٹ زون سے نکلنا, کبھی کبھار آپ اپرچونیٹیز کو اویل نہیں کرتے کیونکہ آپ کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے, صحیح. اور پھر وہ آپ وہیں پھنس کے رہ جاتے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا شروع میں زندگی کے اندر آپ کو بہت زیادہ اینکرز نہیں رکھنے چاہیے. اینکرز کا مطلب شپ کے اندر جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اینکر پھینک دیتی ہے. تو آپ اپنے اینکر بہت ساری جگہ پہ آپ کہہ کے نہیں جی میں تو اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے, میرے پاس اینکرز ہے, میں تو وہ آپ اپرچونیٹی گوا دیتے ہیں. مطلب لمیٹیشنز رکھتے ہیں خود, مطلب کہ سیلف میڈ. پھر آپ آگے چلتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہ سوچوں کہ میں یہاں پہ اسلام آباد میں ہوں, ہاں یہاں پہ اتنا ٹائم میرا ہو گیا, انوائرمنٹ کے ساتھ اب جو ہے نا میں واقف ہو گیا ہوں, میری فیملی اسلام آباد میں ہے, میں فیملی کو چھوڑ کے کوئی اپرچونیٹی کے لیے لاہور چلا جاتا ہوں, تو پھر اس میں پھر جو ہے نا میں اپنے آپ کو لمٹ کرتا ہوں کہ میں بالکل نہیں جا سکتا اسی وجہ سے. ہاں, اور ہو سکتا ہے وہاں سے آپ آگے سے آگے نکل جائیں کہیں. صحیح. میں جب گیا وہاں پہ نہ جاتا میں آسٹریلیا, میرے پاس تو اچھی اپرچونیٹی تھی, لیکن پتہ نہیں پھر میں کہاں ہوتا آج. صحیح. واپس آ کے میں نے پھر بڑی اسٹرگل شروع کی. اچھا. کیونکہ میں نے کچھ ایک میں آتا میرا وہی میں نے بینکس میں ہوتے ہیں آدمی کو لون مل جاتا ہے, تو وہ ہاؤس لون مجھے ملا تھا. میں نے اسلام آباد میں ایک پلاٹ لے لیا تھا, اس کو بیچ کے میں سڈنی گیا, اور وہی میری فیس تقریباً پوری ہوگی. اس وقت اتنی فیس ہوتی بھی نہیں تھی, اور پاکستانی روپی اتنا برا اچھا بھی. سیلف فائنانس میں آپ گئے تھے. جی جی. صحیح. تو واپس آئے کچھ بھی نہیں تھا, زیرو سے پھر سٹارٹ کیا. یہ بھی بڑا انکمفرٹیبل سچویشن ہوتا ہے. جی. ہم اگر اس طرح سے سوچیں تو بہت آگے کا یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا واپس آؤں گا تو پھر میں کیا کروں, میری یہ جاب ہے یہ بھی رہے گی یا نہیں رہے گی. بالکل. تو اسی طرح سے اپنے آپ کو بڑے وہی لمٹ میں کہہ رہا ہوں کہ رکھتے اپنے کمفرٹ زون سے آپ کو زندگی میں شروع کے ادوار میں ضرور نکالنا چاہیے. صحیح. کیونکہ اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں, جس میں آپ کے بچے بھی آ جاتے ہیں, آپ کی وائف اگر بے فیملی شک وہ آتی جاب ہے. کر بھی رہی ہے, اپنی رسپانسبل خود بھی ہوتی ہیں خواتین, لیکن پھر آپ کو بہت زیادہ رسک شاید نہیں لے سکتے. تو جب تک ممکن ہے میرا خیال ہے یہ ضرور کرنا چاہیے. اصل میں سر بہت سارے لوگ یہ بھی نا اپنے لیے ان سارے کنسیڈریشنس کے ساتھ ایک آئیڈیل سچویشن اسی کے بیچ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہی ہوں, ہم فیملی کے ساتھ بھی ہوں, اور یہاں پہ ہی ہمیں وہ اپرچونیٹی ملے. تو آئی تھنک آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو پاسبل نہیں ہوگا, آپ اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا. بالکل ہو بھی سکتا ہے یار. مطلب دیکھیں یہ زندگی جو ہے نا اتنی کوئی پرڈکٹیبل میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی
انسانوں کو اگر لے کے چلا جائے تو کوئی ایک بڑا کوئی سیٹ فارمولا آف سکسیس ہے. ٹھیک ہے, کئی لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے اور وہ آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور کئی لوگ بڑی کوشش بھی کر لیں گے, تو وہاں پہ پھر لک کا بھی تعلق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو میرا یہ خیال ہے کہ آپ محنت کریں گے تو آپ کسی نہ کسی مقام پہ ڈیفینیٹلی پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ کی قسمت بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو پھر آپ شاید اور بھی اوپر پہنچ جائیں. صحیح. سو یہ کوئی سیٹ, میرا نہیں خیال کہ, مجھے جو ابھی تک زندگی میں سمجھ آیا کہ کوئی سیٹ فارمولا نہیں ہے. کوئی اسٹیبلش فارمولا سکسیس نہیں کا ہے. جو ہے نا وہ کوئی سیٹ فارمولا نہیں ہے. اچھا. سم پیپل آر بورن ٹو لکی, وہ زیادہ کوشش نہیں بھی کرتے تو وہ شاید بہت اچھے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. صحیح. بٹ یہ کچھ چند ہی کیسز میں ہوتا ہے, ہر ایک کیس میں نہیں ہوتا. ایکسیپشنل کیسز. ایکسیپشنل کیسز. سر اس کے علاوہ سکسیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ ہے کہ چلیں یہ تو سیٹ ہو گیا کہ کچھ لوگ قسمت کی وجہ سے سکسیزفل ہوتے ہیں, جی, لیکن میجورٹی تو ایسے نہیں ہے. نہیں, میں نے کہا کہ ہارڈ ورک تو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں, مے بی آئی کانٹ کوانٹیفائی اٹ, بٹ لیٹس سے 60-70% آپ کا ہارڈ ورک ہے اور باقی آپ کی شاید لک ہے. اور پھر آپ نے جو لک اور اپرچونیٹیز گریب کرنے کا وہ اکٹھے ہی تعلق ہے. مجھے ابھی تک ہو سکتا ہے 10 سال بعد میری شاید اور عقل پڑ جائے اور میں کہوں ہاں جی یہ بھی ایلیمنٹس ہیں. اچھا سر, کچھ لوگ محنت بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کوشش تو کرتے ہیں کہ کمفرٹیبل سچویشن سے نکال لیں, تو لیکن پھر بھی بہت ٹائم بھی لگتا ہے, تو ایسے لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں یار, اگر وہ محنت کرتے ہیں تو نہ کریں تو اور کیا آپشنز ہیں ان کے لیے. گیو اپ. گیو اپ کر دیں تو پر ٹھیک ہے, بیٹھیں پھر اسی چیز میں پھر بلیم نہ کریں کسی کو, کیونکہ اگر آپ نے خود ہی گیو اپ کر دیا تو آپ پھر کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے. صحیح. یا آپ کہہ دیں ہاں جی یہ ملک ہی ایسا ہے, اس ملک میں تو ہوتا ہی ایسا ہے. اور پھر اگر آپ یہ سوچیں کہ یار اس چیز کو اس طرح سے ہونا چاہیے تو پھر میں شاید سکسیزفل ہو سکوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. دنیا آپ کے لیے مولڈ نہیں ہوتی ہے. آپ کو ان سرکمسٹانسز کو, وہ جو اسٹرگل کی بات ہم نے کی, یہ اسٹرگل ہی ہے نا, کہ آپ کو ان ساری کنسٹرینٹس, جس کو ہم اکنامک میں کہتے ہیں کہ یہ بھی کنسٹرینٹ ہے, اچھا جی یہاں تو کرپشن ہے, یہاں تو گرمی بہت ہے, یہاں تو میری کوئی محنت کا کوئی صلہ نہیں مل رہا. اسی کے اندر رہتے ہوئے اسٹرگل ایک آپ کو کرنی ہے اور آپ کو آگے جانا ہے. کیونکہ اگر آپ دنیا بدلنے چلے جائیں گے تو پھر ایک آپ اور سمت پہ نکل گئے نا. آپ یہ میرا یہ خیال ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یار یہ تو چیزیں جو ہے نا اس طرح ہوتی تو پھر میں کچھ آگے بڑھ سکتا. یو ہیو ٹو فیس دا ورلڈ ایز اٹ از اینڈ دین you have to move forward and think of do the struggle and think of ways and means of how to. آپ اپنے پرنسپلس کو نہ چھوڑیں نا, اس کے اندر رہتے ہوئے. مطلب آپ کو شارٹ کٹس نہیں اچھے لگتے تو نہ کریں نا شارٹ کٹس, اور لیکن پھر اسٹرگل آپ کو محنت کرنا پڑے گی. صحیح. سر کچھ تو جو ہے نا کامیاب لوگوں کے کچھ تو عادات اور ادوار ایسے ہوں گے, کور ویلیوز ہوں گے اور کچھ ہیبٹس ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں. آپ کے سر ایسے کیا ہیبٹس ہیں ڈیلی بیس پہ جو آپ کرتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو یور سکسیس؟ ایک تو یار کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں. اپنا جو آپ کا لائن آف ورک ہے, مے بی پروفیشن ہے, اس میں اپنے آپ کو ضرور ایک اپڈیٹڈ رکھیں آپ. اور ناٹ اونلی تھرو اچھا واٹس ایپ پہ یہ آ گیا فلاں یہ آ گیا, کوشش کریں کچھ ٹائم وقت نکال کے جو ہے نا کچھ آپ اچھے آرٹیکلس پڑھ لیں اگر کتاب نہیں پڑھ سکتے. کیونکہ آپ جب بڑی ہمت کی کام ہوتے ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں, لیکن کچھ چند ایک لوگوں کو دیکھا ہے میں, وہ بہت ہائیسٹ لیول پہ جاگنے کے باوجود ایک اپنی ریڈنگ ہیبٹ ضرور رکھتے ہیں. صحیح. میں بھی کوشش کرتا ہوں, لیکن میرے سے بہت بہتر بھی اس چیز میں لوگ ہیں. ایک تو آپ کو
مینٹلی اپنے آپ کو دنیا کے بارے میں اپڈیٹ رکھنا ہے, کوئی نئی چیزیں سیکھتے رہیں, یا ایون جب آپ ٹریول کا بھی شوق ہے آپ کو, تو وہاں پہ بھی آپ بہت نئی چیزیں سیکھتے ہیں, نئے آپ کو کلچرز کا, کیوزینس کا, طور طریقوں کا, سوشل نارمز کا پتہ چلتا ہے آپ کو. پھر آپ اپنے آپ فزیکلی آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ایک اچھی جو ہے نا فٹ رکھیں. فٹ رکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, ڈسپلن بڑا ضروری ہوتا ہے, اچھا. خاص طور پہ فائنینس کی جو فیلڈ ہے اس میں میرا خیال ہے ڈسپلن بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا. اپنی ڈسپلن. زندگی کے سونے اٹھنے کے اوقات سے لے کے ہر ایک چیز میں آپ کو ڈسپلن رکھنا پڑتا ہے, اور یہ آسان کام نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کے لیے. بالکل صحیح. سر چیلنجز بھی آپ کو آتے ہوں گے, فار ایگزامپل اسپیشلی وین یو آر ان اے لیڈنگ پوزیشن, تو آپ کو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو بھی ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے, اور بھی جو ہے نا آپ کے انڈر بہت سارے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یو آر رسپانسبل فار ایوری تھنگ اینڈ فار ایوری ون. تو اس میں چیلنجز جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کیسے کوپ اپ کرتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سی ای او کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے, جب آپ کو سی ای او بنایا جاتا ہے تو سی ای او کے لیے کوئی آپ کو ٹرین نہیں کر رہا ہوتا زیادہ تر اداروں میں, کہ ہاں یار آپ اپنے ایک ڈپارٹمنٹ میں یا فیلڈ میں آپ ضرور بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن سی ای او ایک بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہوتا ہے, جہاں پہ آپ نے اکاؤنٹس فائنینس کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے ایچ آر کو بھی مینیج کرنا ہے, آپ نے اپنے مین جو ایریا اس کو بھی فائنینس کے اندر آپ کے اگر کریڈٹس ہیں, رسک ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا, ایڈمنسٹریشن اینڈ ایوری تھنگ. ایک آپ کی جب تک اونرشپ نہیں ہوتی نا, آئی تھنک کہ سی ای او جو ہیں, جو چیف ایگزیکٹو یا ہیڈ آف دا آرگنائزیشن ہے, اس کو ایک اونرشپ ضرور کریٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا, وہ جب سی ای او بنتا ہے تو وہ اپنے فیلڈ میں تو بڑا ماسٹر ہوتا ہے, ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے بہت ساؤنڈ, بٹ اس کی ایچ آر کی ٹریننگ, ہیومن ریسورس کی یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ٹریننگ کوئی بہت اچھی نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, کوئی کہیں 50 ہوں گے تو کہیں 10 ہوں گے تو کہیں 500 ہوں گے جو اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی دیر از این ایچ آر ڈپارٹمنٹ اینڈ دا سی ای او یس. جس کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں. اور جب آپ سی ای او بنتے ہیں تو آپ کے کوئی پیئرز نہیں ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کہیں یار یہ کیا بھائی سی ای او صاحب جو ہیں یہ تو غلط فیصلہ ہے ان کا. آ کے نا ایک جو آپ اپنے آپ کو ہلکا کر لیتے ہیں کبھی کبھار, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوئی پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک جسٹ ٹو گیٹ تھنگز آؤٹ آف یور سسٹم, وہ بھی کوئی نہیں ہوتا. سو آپ کو جو ہے اوور آل ایک پھر سے کہہ دیں کہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. سی او اور بننے کے بعد ہاں, یا پہلے سے خود کو ٹرین بھی کرنا پڑے تو پھر وہ دیکھیں کیسے آپ کریں؟ کو نارملی کم ہی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سی ای او بن جاؤں گا. سی ای او تو ایک ہی ہوتا ہے نا ہر کمپنی میں. ٹھیک ہے, اور جب آپ نارملی جب لوگ بنتے ہیں تو پھر وہ اس پہ کام شروع کرتے ہیں. اچھا. اور شروع کے سال کافی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو سمجھ آتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ پھر ایک فلو میں آ جاتے ہیں. اور سی ای او کا بہت ایک بڑا کام ہوتا ہے فیصلے کرنا اور ساری ذمہ داری قبول کرنا. وہی جو میں نے کہا اونرشپ جب ہوگی تو آپ ذمہ داری بھی قبول کریں گے. آپ وہاں پہ کلچر کیا کریٹ کر رہے ہیں, آپ آرگنائز کیسے کر رہے ہیں آفس کو, صفائی سے لے کے اور ہیومن ریسورس لینے سے لے کے اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ اور نئے انوویشن اور بزنس لائنس کریٹ کرنے تک, یہ سارا کام ایک طرح سے آپ کی ہی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے, کیونکہ آپ اوور آل آرگنائزیشن کو اندر اور باہر ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اب اگر آپ ٹیم اچھی بناتے جاتے ہیں پھر جب, تو آپ پھر ڈیلیگیٹ آپ کو کرنا چاہیے. اور آئی تھنک کہ پھر
وہ جو پہلے میں نے چیزیں کی اس کے بعد پھر آپ کا بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی ٹیم ڈیولپ کریں، اور ٹیم صحیح ڈیولپ کر کے پھر اس کو آگے لے کے چلیں، صحیح. ذمہ داریاں تاکہ وہ لوگ بھی لے سکیں. ان کو ڈیلیگیٹ کریں، وہ کام کریں گے، بالکل. آپ ٹیم مینیج کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ سی او بن کے یہ سمجھیں کہ یہ کمپنی میرے ساتھ ہی ہے اور میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی، پھر تو آپ ساری پاورز اپنے پاس لے لیں، ٹھیک ہے، اور سارے فیصلے خود ہی کرنا شروع کر دیں. لیکن اگر آپ کی دنیا میں دیکھیں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. کوئی کمپنی کسی ایک انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نہیں مرتی ہے. تو پھر آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، کیا سسٹمز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی کامیابی کسی بھی آرگنائزیشن میں اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جب تک رہا نا تو کمپنی بڑھتی رہی. کیا وہ کمپنی آگے 5-10 سال بھی چلتی رہی ہے اور کامیابی سے چلتی رہی ہے، یہ بھی اس کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سسٹمز آپ کو، یہ لوگ آپ کو، ٹیم آپ کو ایسی بنا کے دینی چاہیے. آپ کی صحیح. ذمہ داری زیرو ہو جاتی ہے اس کے بعد. ہوں جس دن آپ گئے کسی نے آ کے بند کر دی، وہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ چل رہی ہے تو آپ اتنا کشن کریٹ کر کے جائیں کہ ایٹ لیسٹ وہ کمپنی جو ہے وہ کوئی آگے میس اپ بھی کرنے کی کوشش کرے تو 5-10 سال تو چل جائے، اور اس سے خیر اس سے اچھی طرح چلے تو بہت ہی اچھی بات ہے. زیادہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں. جی. اچھا سر، سی او کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ نہیں سوری، چلتا. میرا یہ مطلب نہیں ہے باہر نہیں انسٹیٹیوشن میں نہیں ہوتی، آپ باہر جا کے ٹریننگ کر سکتے ہیں، لیکن نارملی جو ہے نا جب آپ نارملی سی او نہیں بنتے ہیں ہوتی. آپ کی ٹریننگ کوئی خاص ہوئی نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کسی کو کہ میں سی او بنوں یا نہ بنوں. لیکن سر کچھ تو اسکلس ہوں گے جو کہ اوپر بیٹھے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں. کسی کو اگر سی او پک کرتے ہیں اور بورڈ آف گورننس ہے یا جو بھی ہیں لوگ ہیں، تو کچھ تو اسکلس ہوں گے، کچھ تو مائنڈ سیٹ ہوگا کہ جن کو دیکھ کے کسی کو سی او بناتے ہیں. اور وہ کیا ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک وی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے who is working hard, who has the knowledge of things، یہ تو ہے ہی ہے. پھر لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ کس خاص طور پہ ڈیورنگ کرائسس آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ کے اندر تھوڑی سی بہادری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کام جو ہے آپ کو بہت سارے دنیا کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑی ضروری ہے. پیپلز مینجمنٹ بھی بڑی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیسے آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی ہیوملٹی بھی ہونی چاہیے انسان میں. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھے انگریڈینٹس بنتے ہیں. دیز آر آل دا گڈ انگریڈینٹس جو کہ ایک سی او کو کے اندر لوگ دیکھتے ہیں ان کو. اینڈ اسٹریٹجک تھنکنگ، صحیح. کہ یہ کیا اس کی سوچ ہے، اس کمپنی کو آگے کیسے لے کے جائے گا اگر ہم آج اس کو سی او بناتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ جس پہ غور کرنے کی ضرورت کوالٹیز ہیں. جی. سر کرائسس کی اگر ہم بات کریں، فار ایگزامپل آپ نے مینشن کیا کہ یہ بھی ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ کرائسس میں کیسے نکال لیتے ہیں. تو سر 2018 میں میرے خیال سے آپ سی او بنے پی ایم آئی سی کا. جی. اور 17 میں اس کے فوراً بعد 19 میں کووڈ 19 آیا. تو سر آپ نے کیسے کیا اقدامات کیے اپنی کمپنی کو نکالنے کے لیے اسی کرائسس سے؟ کووڈ جو تھا نا وہ ایک بہت ہی جو تھا انیوژول ایک طرح سے ایونٹ تھا، ونس ان اے لائف ٹائم سمجھ لیں. لیکن اب تو خیر دیکھا جائے تو بہت ہی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں. وہ نہ صرف آپ کو اپنی کمپنی کو دیکھنا تھا بلکہ اپنے ماحول اور اپنے گھر، مطلب اپنی فیملی کو بھی دیکھنا تھا اس کے ساتھ. ہر چیز کو مینیج کرنا تھا. آپ کو اپنے بزنس کو بھی رن کرنا تھا، آپ کو اپنے ٹیم کو بھی موٹیویٹڈ رکھنا تھا، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بھی
اس کرائسس سے لے کے چلنا نکالنا تھا. بیکاز شروع کے تو 3 4 5 مہینے آپ کو پتا تھا کہ کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی. فیئر آف ان نون ایک بہت بڑا تھا کہ کیا ہوگا یار, یہ دنیا رہے گی بھی, مطلب رہے گی بھی یا نہیں رہیں گے لوگ اس زمین ایسے پہ, ہی. ٹھیک ہے نا جی. تو آئی تھنک کہ وہاں پہ ہم نے بڑے اچھے کمیونیکیشن, ایک جو اور بڑی آئی تھنک وہ جو آپ کوالٹیز پوچھ رہے ہیں سی ای اوز کے اندر ہونی چاہیے, اور وہ بھی آہستہ آہستہ انسان ڈیولپ کرتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, وہ کمیونیکیشن کی ہے کہ آپ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو کرائسس کے اندر. آپ کیا پیپل, یور ٹیم ممبرز very minutely observe you, تو آپ کو اپنا کمپوزر رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. سو اس پورے دوران آپ کمیونیکیشن کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیسے موٹیویٹڈ رکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ کام تو بند نہیں ہوا تھا, ورک فرام ہوم ہو گیا تھا, آفیسز بند چینج ہوا نہیں تھا. ہوئے تھے. اب لوگوں نے دین یو نیڈ ٹو آلسو بی اویئر کہ لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے, وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کی فیملی ہے تو لوگوں کی بھی فیملی ہے, وہاں پہ بھی کبھی کوئی بیمار ہو رہا تھا, اور وہی فیئر ہوتا تھا کہ وہ کووڈ تو نہیں ہو گیا. صحیح. شروع میں تو ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی تھی نا. سو ایک طرح سے آپ کو جو ہے نا کیا اس کو کہیں گے, کیئرنگ فار ادرس, دیٹس آلسو کریٹیکل ان دوز سچویشن. پھر آپ جو آپ کے کسٹمرز ہیں اور آپ کے جو کلائنٹس ہیں اور آپ کے جو اور وینڈرز ہیں, بیکاز دیکھیں بات یہ تھی اس زمانے میں کہ آپ نے خالی صرف اپنے اسٹاف کا خیال نہیں کرنا تھا, بہت سارے بزنسز آپ سے ریلیٹڈ تھے, جڑے ہوئے تھے. اور جب وہ بند ہو جائیں اگر, تو ہو سکتا ہے جب آپ دوبارہ شروع کریں تو آپ بھی اس طرح سے آپریٹ نہ کر سکیں, کرتے, ٹھیک ہے. تو آپ کو ان کا بھی خیال پورا رکھنا ایکو تھا تھوڑا سسٹم بہت, ہوتا ہے. پورا ایکو سسٹم ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر میں اور میری ٹیم نے اس وقت غور کیا, اور ہمارے یہ ہم نے کافی اقدامات کیے تھے اس وقت, جو کیونکہ ہم لینڈنگ کرتے ہیں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کو, تو وہ ہم نے 1 سال کے لیے ان کو ڈیفرمنٹس دی تھیں. پھر ہم نے ورک فرام ہوم کر دیا بہت عرصے تک. اس طرح ہی ہمارے جو نارملی ایسا ہوتا تھا کہ کیونکہ آفیسز بند ہوتے تھے, تو ہمارے جو اسٹاف ممبرس تھے, جو ہمارے ہیلپرز تھے, ٹی بوائز تھے, ان میں سے 1 1 2 2 کی ڈیوٹی لگتی تھی آفس میں, کہ جی جو ڈاک آ رہی ہے اس کو ذرا کر کے, اور پراپر اسپرے کر کے, اور گلوز پہن کے دیکھیں کوئی کیا چیز کیا ہو رہی ہے, یا کوئی چیک آ رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. اچھا سر, جو ینگ پروفیشنلس ہیں ڈیورنگ دی ارلی کیریئر, تو بہت ساری چیزیں آپ نے مینشن بھی کی, بتایا بھی, تو اور اگر آپ ایڈیشنل کائنڈلی بتائیے کہ کن چیزوں پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اسپیشلی ڈیورنگ دی ارلی ٹائم آف دی کیریئر. دیکھیں ارلی ٹائم جو ہوتا ہے نا, اس میں ڈیفینیٹلی ہارڈ ورک بہت ضروری ہے, اور فلیکسیبلٹی بھی بہت ضروری ہے. اچھا. کہ لیٹ سے آپ کو اگر کوئی ایک کام دیا گیا اور ساتھ کوئی دوسرا کام دے دیا ہے, تو یہ آپ کا لرننگ کا سٹیج ہے. اور یہ بات کوئی غلط نہیں ہے, کہ میرا خیال ہے سائنٹیفکلی بھی ہے کہ ارلی جو 20s اور 30s ہوتے ہیں اس میں آدمی بہت لرن کرنے کی کیپیسٹی ٹو لرن بہت ہوتا ہے. تو آپ جتنی فلیکسیبلٹی شو کریں گے اتنا آپ لرن بھی کریں گے, اور اتنا پھر لوگ آپ کو مختلف چیزوں میں انوالو بھی کریں گے کمپنی کے اندر. سو ہارڈ ورکنگ, فلیکسیبلٹی آئی تھنک, اینڈ ہیوملٹی, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ورک لائف بیلنس نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں میں نے ہر دن صبح 9 بجے آنا اور 5 بجے چلے جانا, کیونکہ 5 بجے کے بعد جو ہے نا میرا ورک لائف بیلنس شروع ہونا چاہیے, میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی اچھا. دنیا میں. اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے. کسی دن آپ جلدی بیٹھیں گے, دیر سے نکلیں گے, تو
نارملی اچھے سپروائزر وہ دیکھیں گے کہ ہاں یار یہ 3 دن اب جو ہے نا 7 بجے تک بیٹھ رہا ہے، 8 بجے تک بیٹھ رہی ہے، تو اب جو اگلے 1 آدھ دن اگر یہ کوئی 3 بجے بھی نکلنا چاہتی ہے تو اس کو جانے دینا چاہیے. سو بیلنس آپ کو جو ہے نا اوور دا لانگ ٹرم میں بی اوور اے منتھ بنانا پڑے گا. سو یہ آئی تھنک ینگ لوگوں کو اس بات کا سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آئی نو بہت سارے ادارے ہیں وہ بڑے لانگ ٹرم میں بھی بڑی دیر دیر تک بٹھاتے ہیں، جو کہ اچھا نہیں ہے. میں لیٹ اس چیز سیٹنگ. کا بالکل قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے دفتر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت لیٹ سٹنگ کریں. انٹل اینڈ انلیس کے بہت کوئی کام آیا ہوا ہے، کوئی ایسے ضروری ہو تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. سو آپ کو آپ کی زندگی میں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور شوق بھی ہونے چاہیے دنیا میں. You need to have other hobbies because those also teach you a lot. صحیح. So if you are just focused on one thing from morning till evening and over a period of weeks and months and years, آپ کی جو maybe it's a bit philosophical but I think آپ کی جو ڈیپتھ اینڈ بریتھ آف تھنکنگ ہے وہ ریسٹرین ہو جاتی ہے. When you experiment, I mean, when you learn, you have hobbies which are very diverse, وہاں سے بھی آپ سیکھ کے بہت ساری چیزیں واپس لے کے آتے ہیں. صحیح. سو جو ینگ لوگ ہیں میرا خیال ہے یہ 3-4 کوالٹیز ضرور ہونی چاہیے، اور کسی سے بھی سیکھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے، بے شک کہ وہ آپ کے آفس کے ٹی بوائز کیوں نہ ہوں. صحیح. بیکاز دس از اے ٹائم ٹو لرن. بالکل صحیح. پڑھیں بھی، پریکٹیکلی بھی سیکھیں، پوچھیں. سو اور اگر وہی میں نے کہا اینکرز نہ رکھیں شروع کے زندگی میں، بیکاز یو ہیو مور فریڈم. صحیح. آپ کی بیوی بچے نہیں ہوتے ہیں، سو آپ موو بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک تو فوکس آپ کا ہونا چاہیے آپ کے کور ایریا پہ یا ٹیکنیکل سائٹ پہ، جس چیز کے لیے آپ ہائر ہوئے ہیں، جو آپ کا پروفیشن ہے. ایک اور اسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ سافٹ اسکلس پہ بھی کام کرنا چاہیے. تو ان دونوں میں سے جو لانگ ٹرم کیریئر سکسیس کے لیے امپورٹنٹ کون سا ہے، یا بیلنس کرنا ہے، یا زیادہ کس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ آئی تھنک آپ کو شروع میں جو ہے نا اپنی ٹیکنیکل، میرا یہ پرسنل ویو ہے، سافٹ اسکل آپ کو بہت ساری ود ایکسپیرئنس آتی ہیں. اچھا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالج جو ہے نا وہ بغیر ایکسپیرئنس کے کچھ بھی نہیں ہے. اور ود ایکسپیرئنس آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو سافٹ اسکلس کی ہیں وہ بھی پتہ چل جاتی ہیں. ہمارے آفس میں ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ میں نے اب مینڈیٹری یہ کیا ہوا کہ ایک ٹیکنیکل اسکل اور ایک سافٹ اسکل کی ٹریننگ پہ ضرور بھیجا جائے. یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ ہم سافٹ اسکلز جو ہیں وہ ان ہاؤس کروا لیتے ہیں، تو وہ پھر سارے لوگ ہی ان کو وہ سمجھ آ جاتی ہیں. بٹ ایک ٹیم جو ہے نا، اگر آپ ایز اے سی او پوچھیں اینڈ پھر انڈیویجول پہ بھی آ جاتے ہیں، ہر کوئی اچھی پریزنٹیشن نہیں کر سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو انڈیویجول جو مرد یا خاتون ہے وہ پریزنٹیشن نہیں کر سکتی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ انالیٹیکل اس کی اسکلز بہت اچھی ہوں. سو ٹیم جو ہے نا وہ ایک کرکٹ ٹیم کی طرح ہی ہوتی ہے. کوئی بالنگ اچھی کرتا ہے، کوئی بیٹنگ اچھی کرتا ہے، کوئی اوپنر ہے اچھا ہے، اور کوئی مڈل آرڈر بیٹسمین ہے، کوئی وکٹ کیپر ہے. سو آپ کو اپنی ایکسپرٹیز دیکھتے ہوئے اس کے اندر جو ہے نا آگے لے کے چلنا ہے. سو بٹ ود دا پیسج آف ٹائم، بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے. کئی لوگ ہم انٹرویو کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ینگ لوگ کہ آپ 5 سال میں 10 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کہ جی سی ای او. اچھی بات ہے، ایمبیشیس ہونا چاہیے، بٹ آئی تھنک کہ ایکسپیرئنس کے ساتھ نا آپ بہت ساری چیزوں کو، گیپس جو ہے نا اپنے اندر اس کو فل کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے ایک زیادہ جس کو کہتے ہیں ہولسم پرسنالٹی، ایک کمپلیٹ پرسنالٹی آپ کی بن رہی ہوتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ ود ایکسپیرینس. صحیح. ایکسپیرئنس ہے کیا؟ ایکسپیرئنس یہی ہے نا کہ آپ مختلف
کرائسس سے، مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، مختلف قسم کے آپ ڈیسیشنس لے رہے ہوتے ہیں اپنے لیول پہ، اور وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جا رہا ہوتا ہے. وہ لمحہ جو ہے، وہ ایونٹ جو ہے، وہ آپ کے دماغ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اچھا یہ وہ واقعہ ہوا تھا اس طرح سے میں نے ڈیسیجن نہیں، وہ آپ کا دماغ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے میرے خیال میں کہ نیکسٹ ٹائم اس سے ملتا جلتا اگر کوئی ایونٹ آئے یا کوئی نہ بھی ملتا ہو تو اچھا اس وقت سرکمسٹانسز کچھ ایسے تھے تو کوریلیٹ آدمی کر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے اپنا کانشیس اپنے یہ کوئی کانشیسنیس کے اندر یہ اپنے رہتے ہوئے یہ کر رہا ہو، سب کانشیس کے اندر بھی یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سر آپ نے ایک ہابی کی بات کی، آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ آپ کے کیا کیا ہابیز ہیں؟ یہ میں نے جیسے کہا ہے کہ ریڈنگ تو میں خیر ہابیز نہیں کہوں گا، میں تھوڑی بہت کوکنگ بھی کر لیتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. اور پھر باقی یہ ہے کہ ٹریولنگ کا جب بھی موقع ملتا ہے تو اچھا لگتا ہے، وہی جیسے میں نے کہا. پھر ابھی تو کچھ عرصے سے میں نے جب سے یہ یہاں پہ لیپرڈ شیپرڈ آنا شروع ہو گئے ہیں تو چھوڑ دیا، ورنہ میں پھر کافی ہائکنگ بھی کرتا تھا ریگولرلی. صحیح. اور یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ فٹنس کا بھی خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح. سر بہت اچھی گفتگو رہی اور آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ ایک آخری پیغام نوجوانوں کو دے دیں جو کہ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں کیریئر کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ کوئی شارٹ ٹرم کام نہیں ہے. رائٹ فرام یور چائلڈہڈ اسٹڈیز اینڈ آگے چلتے ہوئے آپ کو اپنے اندر انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اور اب جس طرح سے ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں، آئی تھنک کہ آپ کو اور بہت ریپڈلی نیکسٹ جنریشن کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا بزنس خود بھی سٹارٹ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، بٹ یہ ضرور خیال کر رکھیں کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، جنہوں نے کالجز چھوڑے، جس میں آپ کے اسٹیو جاب سے لے کے اور بل گیٹس مارک اینڈ زکربرگ. ادرز، مارک زکربرگ، اور آپ نے سسٹم سٹارٹ اپنے بزنس سٹارٹ کر لیے. بٹ اسی قسم کی ایگزامپلس کے ساتھ بہت سارے آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں ایک کامیابی ہوتی ہے وہاں پہ کئی لاکھوں کی تعداد میں ناکامیابی کی بھی ایگزامپلس ہوتی ہیں. صحیح. اور دنیا میں جو کہاں اسٹوریز آر ٹولڈ اباؤٹ سکسیسز اینڈ دا بکس آر ریٹن آف سکسیزفل پیپل. جو فیل ہو رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی کتاب نہیں لکھ رہا، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں شاید ہم بھی یہ اچیو کر لیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ پرابیبلٹی اس کی، پھر اگر 7-8 بندے اس طرح سے ہیں ابھی دنیا میں اوپر، تو اب 8-9 بلین کی آبادی ہے تو 1 بلین ہی آپ سمجھیں. بٹ ناٹ ٹو ڈسکریج اینی ون. اٹس میرا خیال ہے کہ ایک تو ریگولر اپنے آپ کو اگر آپ کو کریئر آگے ایڈوانس کرنا ہے تو ایک آئی تھنک یو نیڈ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ یو نیڈ ٹو ڈو گریجویشن تو کریں. اس کے بعد کسی ایک پروفیشن کو چنیں اور اپنے پیشن کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے. ضرور میرا خیال ہے وہ تو اب کافی حد تک دور ختم ہو گیا جہاں پہ آپ کو آپ کے پیرنٹس پش کرتے تھے کہ ہاں یار یہ کرو یا وہ کرو. شاید ہمارے دور میں زیادہ ہوا کرتا تھا. تو ایٹ لیسٹ اب یہ تھوڑا سا فریڈم ہے بچوں کے پاس. پھر بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے باہر جانے کی، ٹھیک ہے، اسکالرشپس بھی مل جاتی ہیں. تو ضرور کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں اپنی ایجوکیشن کو بہتر کر لیں. ناٹ دیٹ دیر آر گڈ یونیورسٹی، یہاں پہ بھی 4-5-6 بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، یہاں سے بھی پڑھ لیں آپ. تو پڑھائی ایک تو پوری کریں کیریئر، اور اس کے بعد کیریئر میں جب جائیں تو وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں، اپنے آپ کو ذرا شروع کے 5-6 سال جو ہے نا ہیوملٹی دکھاتے ہوئے ایز اے اسٹوڈنٹ جائیں. وہ پرانا ایک کہاوت ہے نا کہ جو اچھے ٹیچرس تھے وہ ان کو ہی سکھایا کرتے تھے کہ جو
ایک ہیوملٹی دکھاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یار ہاں یہ ہمارے جو ہے نا استاد ہے اور اس کی عزت اور وہ جو ہے ہمیں کرتے. ناٹ دیٹ کہ استاد بھی کوئی زیادتی کرے، اس کے بھی میں کوئی حق پہ نہیں ہوں، بٹ اف یو ہیو ٹو لرن یو ہیو ٹو بی ہمبل. ٹھیک ہے، سو پھر آپ کو سکھانے والے مل جاتے ہیں. پالیٹکس سے دور رہیں، اگر کوئی ادارے کی پالیٹکس ہیں ٹھیک ہے اس سے دور رہیں، اپنے کام سے کام رکھیں. اور آئی تھنک کہ یہ چند ایک بیسک چیزیں ہیں جس کو انسان اگر فالو کر لے تو کچھ نہ کچھ کامیابی مل سکتی ہے. انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ اینڈ اٹ بہت واز شکریہ آپ کا. ریئلی ونڈرفل ٹو ہیو یو اینڈ ٹو لسن ٹو یو. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھی ہماری گفتگو یاسر اشفاق صاحب کے ساتھ. یقیناً ہم نے اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھا، اور یقیناً یاسر اشفاق صاحب کے تجربات اور ان کی زندگی کی کہانی اور ان کے پیغام ہم سب کے لیے اور تمام نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کیریئر انسائٹس وتھ فضل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور ہم ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.